السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 79، بغیر ارادہ خریداری چیز کا بھاؤ بڑھانا۔ کسی چیز کے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف دکان پر جا کر کے چیز کا بھاؤ بڑھا رہا ہے۔ جیسے نیلامی ہوتی ہے تو نیلامی کرنے والا کہتا ہے کہ یہ چیز ہے 10 روپے کی، اب آپ بولو تو اب کوئی کہتا ہے کہ 20، کوئی کہتا ہے 30، کوئی کہتا ہے 40، اس طرح بھاؤ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا خریدنے کا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں، پھر بھی وہاں کیا بھاؤ بڑھا رہا ہے اپنی طرف سے، پوچھتے بھی تو 40، پھر 50، 60، 80، 100، 200 اس طرح بڑھاتا رہتا ہے۔ تو جب کسی چیز کے خریدنے کا ارادہ ہی نہ ہو، اس کے باوجود کسی دکان پر جا کر یا نیلامی کی جگہوں پر بھاؤ بڑھانا خواہ یہ بھی گناہ ہے، نہیں بڑھانا چاہیے، وہاں کھڑا ہی نہیں رہنا چاہیے۔ جب خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو پھر وہاں جانا ہی نہیں چاہیے، اور جانا ہے تو پھر بھاؤ نہیں بڑھانا چاہیے، صرف دیکھتے رہنا چاہیے۔ نمبر 80، بیع پر بیع کرنا، یعنی مشتری کو سودا پکا کرنے سے پہلے یہ کہنا کہ تم یہ نہ خریدو، میں اس سے بہتر سودا تمہیں بیچوں گا۔ بیع پر بیع، کوئی آدمی ویپاری کے پاس گیا، اس نے کوئی ایک چیز پسند کر لی، خرید لی، لیکن ابھی سودا پکا نہیں ہوا ہے، یعنی اس کو پسند کر لی، اس کو الگ کر لی، لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا ہے کہ سودا۔ تو اس سے پہلے وہ ویپاری اس کو یوں کہے کہ بھئی آپ یہ چیز رہنے دو، میں آپ کو اس سے بھی اچھی چیز بیچتا ہوں، یہ چیز رہنے دو، تو اس کو کہتے ہیں بیع پر بیع کرنا۔ ایک آدمی جو چیز خرید رہا تھا، برابر، یہ ویپاری جس چیز کو بیچ رہا تھا اس کو کینسل کر کے پھر اس کو نئی چیز کے اوپر ڈال دینا اور کہنا کہ اب یہ چیز خریدو، تو یہ بیع پر بیع کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو بیع پر بیع نہیں کرنا چاہیے، یعنی ویپاری خریدنے والے کو سودا پکا کرنے سے پہلے یہ نہ کہے کہ تم یہ مت خریدو، یہ خریدو، میں یہ اس سے بہتر تم کو چیز دوں گا، بیچوں گا، اس طرح اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ اس کو خریدنے والے کو، گاہک کو جو پسند ہو وہ خریدے، برابر۔ ہاں ابھی خریدی پکی نہیں ہوئی ہے، ایسے ہی سب چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اس طرح تو 5-10 طرح کی آئٹم دیکھ رہا ہے۔ اگر اس میں ویپاری اس کو ترغیب دیتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ 5 چیزیں ہیں، اس میں یہ چیز بہت اچھی آتی ہے، تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس طرح تو کہہ سکتا ہے۔ لیکن جب ایک گاہک نے کسی چیز کو خریدنے کے لیے طے کر دیا کہ مجھے یہ چیز لینی ہے، پکا کر دیا، برابر، سودا بھی فائنل نہیں ہوا ہے لیکن اس نے اپنے طور پر سودے کو پکا کر دیا کہ مجھے یہ چیز خریدنی ہے، اس کا دل بھی اس کے اوپر راضی ہے، اس کو پسند بھی کر رہا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے اور مجھے یہ چیز خریدنی ہے، اس نے الگ سے نکال کر کے رکھ دیا، ابھی لین دین پورا نہیں ہوا ہے، پیسے نہیں دیے، سودا فائنل نہیں ہوا ہے۔ اب ویپاری نے دیکھا کہ اچھی چیز اس نے اٹھائی ہے، اب کوئی لوکل چیز اس کو اچھی تعریف کر کے اور بڑا چڑھا کر کے اس کو بتلائیں گے تو وہ خرید لے گا، تو کہے گا یہ رہنے دو، یہ مت خریدو، یہ اچھی چیز، اس سے بھی اچھی چیز دکھاتا ہوں، یہ گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ گناہ ہے کہ جب اس کو ایک چیز پسند آ گئی، اس نے خریداری کے لیے ایک چیز کو متعین کر دیا، فکس کر دیا، صرف اتنا ہے کہ پیسہ دینا باقی ہے، بس سودا ابھی فائنل نہیں ہوا ہے، اور اب ویپاری اس کو کہے گا اب یہ مت خریدو، دوسری چیز خریدو، اس سے بھی اچھی چیز دیتا ہوں، یہ گناہ ہے۔ لیکن ابھی وہ کشمکش میں تھا کہ کون سی چیز پسند کروں، کون سی چیز نہ کروں، اور ویپاری اس کو بتا رہا کہ یہ 10 چیزیں ہیں، اس میں آپ کو جو چیز پسند ہو لے لو، لیکن یہ چیز اچھی آتی ہے، یہ کمپنی اچھی ہے،
اس طرح ترغیب دے رہا ہے، پھر اس کا دل چاہے تو وہ لے وے ورنہ نہ لے وے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو بہرحال بیع پر بیع کرنا یہ گناہ ہے۔ نمبر 81، شرا پر شرا کرنا، یعنی بائع کو سودا پکا کرنے سے پہلے یہ کہنا کہ تم سودا ختم کر دو، میں زیادہ قیمت دوں گا۔ زواجر صفحہ 392۔ پہلے والا مسئلہ ویپاری سے تعلق رکھتا تھا، اب دوسرے والا مسئلہ گراہک سے تعلق رکھتا ہے کہ گاہک کیا کہتا ہے ویپاری کو۔ مثلا کوئی چیز اس نے خرید لی، کہ کوئی چیز اس نے خریدنے کے لیے طے کر دی کہ مجھے یہ چیز خریدنی ہے، لیکن ابھی سودا فائنل نہیں ہوا ہے۔ اب وہ گاہک ویپاری کو کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز میرا ارادہ تھا پکا لینے کا، مجھے پسند بھی آ گئی سب کچھ، لیکن ایسا کرو اس کی خریداری کینسل کرو، بلکہ کوئی دوسری چیز دے دو، میں آپ کو زیادہ قیمت دوں گا۔ اپنی طرف سے وہ کیا کر رہا ہے، 1.5 بن رہا ہے کہ یہ 50 روپے کی ہے، یہ رہنے دو، کوئی دوسری چیز دے دو، میں آپ کو 150 دوں گا، میں آپ کو 200 دوں گا۔ اس طرح شرا پر شرا، یعنی خریداری کے اوپر خریداری۔ ایک چیز خریدی، ابھی اس کا سودا فائنل نہیں ہوا، اس کو کینسل کر دیا، اور پھر نیا سودا کر رہا ہے، اور ویپاری کو یوں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ڈبل پیسہ دوں گا، یہ دے دو۔ تو اس طرح شرا پر شرا کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو بیع پر بیع کرنا یہ بھی گناہ، اور شرا پر شرا کرنا یہ بھی گناہ۔ نمبر 82، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا، جیسا کہ دودھ بڑھانے کی غرض سے نہ دوہنا یا دودھ میں پانی ملانا۔ مسلم شریف زواجر صفحہ 394۔ لین دین کے اندر، معاملات کے اندر، خرید و فروخت کے اندر دھوکہ دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس چیز کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس کو بتلا دو کہ اس میں یہ عیب ہے، لیکن کوئی آدمی دھوکہ دیتا ہے سامنے والے کو، یعنی گراہک کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دینے کی غرض سے وہ اس کا عیب چھپا دیتا ہے اور بیجا اس کی تعریف کر رہا ہے۔ یا یہ کہ اگر مثلا کوئی جانور ہے جس کا دودھ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس کے تھن 2 لیٹر 3 لیٹر 4 لیٹر تک اس کے اندر دودھ نکلتا ہے، لیکن سامنے والے گراہک کو زیادہ دودھ بتلانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، 2 دن سے جو ہے اس کو دوہتا نہیں ہے، تاکہ اس کا دودھ جو ہے وہ تھنوں کے اندر زیادہ بھر جائے۔ ظاہر بات ہے کہ 2 دن سے دوہے گا نہیں تو دودھ کیا ہے، بھینس ہے یا کوئی بڑے جانور ہے، پالتو جانور جس کے اندر دودھ زیادہ ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے تھن، اس کے آچر جو ہے وہ پھول جائیں گے۔ تو اب گراہک جب لینے آئے گا تو وہ اس کے تھنوں کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ دیکھو بہترین بھینس لگ رہی ہے، کہ اس کے تھن پھولے ہوئے، مطلب کہ اس کے اندر دودھ بہت زیادہ ہے، تو وہ یہ سمجھ کر کے لے لے گا۔ حالانکہ وہ بیچنے والے نے اس کو، گراہک کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کیا، پہلے سے دودھ نکالنا بند کر دیا تاکہ برابر دودھ نظر آوے، یعنی اس تھنوں کے اندر۔ تو یہ گویا کہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے دودھ کے اندر پانی ملا دیا زیادہ دکھلانے کے لیے، سمجھ میں آیا، زیادہ دینے کے لیے اس نے دودھ کے اندر پانی ملا دیا، تو یہ بھی دھوکہ ہو گیا۔ سامنے والے کو تو پتہ ہے نہیں کہ اس کے اندر پانی ملایا کہ نہیں ملایا، اب وہ دودھ کے اندر پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے تاکہ کچھ دودھ زیادہ بکے، تو یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں، پانی ملانا ہے، آپ وضاحت کر دو کہ یہ دودھ پانی ملا ہوا ہے اور اس کا بھاؤ یہ ہے، یہ دودھ بغیر پانی ملا ہوا ہے، اس کا بھاؤ یہ ہے، چوکھوٹ، تو اس میں دھوکہ نہیں ہوگا۔ ایک دودھ جو ہے پیور ہے، ابھی تھنوں سے نکالا اور تازہ، تو لکھ دیا کہ یہ پیور دودھ ہے، تازہ، اس میں کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی ملا ہوا نہیں ہے، تو اس کا بھاؤ یہ ہے۔ یہ دودھ ہے جس کے اندر 20% یا 25% پانی ملایا ہے، اس کا بھاؤ یہ ہے، صاف طور پر لکھ دیا یا کہہ دیا وضاحت کے ساتھ، تو پھر دھوکہ نہیں ہوا۔ لیکن دودھ کے اندر پانی ملا دیا اور سامنے والے کو بہترین دودھ ہے، اچھا دودھ ہے ایسا کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا،
बराबर, और उससे अच्छा दूध जो होता है उसका जो भाव होता है वो भाव इससे ले लिया, तो जाहिर बात है कि उसको धोखा दिया। सामने वाला समझ रहा है कि भाव ज़्यादा लिया तो मतलब कि दूध बहुत अच्छा है, हालांकि इसने दूध के अंदर पानी मिलाया है। तो इस तरह लेन देन के अंदर, ख़रीद व फरोख्त के अंदर किसी को धोखा देना ये जायज़ नहीं है, बल्कि सख्त गुनाह है। इसके अलावा कोई भी चीज़, गाड़ी बेच रहा है, गाड़ी के अंदर ऐब है, उसके अंदर नुकसानी है, लेकिन वो उसको नहीं बता रहा है और यूँ कहता है कि गाड़ी बहुत अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि प्रॉब्लम है, फिर भी वो कह रहा है कि नहीं सब अच्छा है, कंप्लीट है एकदम, तो उसको धोखा दे रहा है। तो ये सख्त गुनाह है, इस तरह नहीं करना। जो चीज़ बेचो एकदम क्लियर बेचो, साफ। नंबर 83, झूठी कसम खाकर सामान तिजारत बेचना। सही मुस्लिम ज़वाजिर सफ़ा 404। झूठी कसम खा रहा है और सामान बेच रहा है। मसलन किसी ने कहा कि ये चीज़ तो 200 रुपये के अंदर आती है और आप 300 की बेचते हैं, तो कि ये प्योर चीज़ है, प्योर आइटम है, वो आप जो 200 की कह रहे वो लोकल आइटम आती है, और ये जो आइटम है वो 300 की, वो बहुत बढ़िया आइटम है, स्टैंडर्ड कंपनी की है, इसलिए मैं 300 की बेचता हूँ। झूठी कसम खा रहा है, कसम खा के मैं कहता हूँ कि ये बेहतरीन आइटम है। तो सामने वाले को क्या कर रहा है, झूठी कसम खा करके वो माल बेच रहा है। या इसी तरीके से किसी गाड़ी के अंदर ऐब है, नुकसान है, और झूठी कसम खाता है कि कसम खा के कहता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर माल है, एकदम क्लियर गाड़ी है, झूठी कस्में खा रहा है। तो अपनी तिजारत बढ़ाने के लिए और अपना सामान बेचने के लिए वो क्या कर रहा है, झूठी कस्में खा करके जो है सामान बेचता है। तो इसमें ये जायज़ नहीं है, ये सख्त गुनाह है। आजकल लोग जो है कारोबार के अंदर धोखा देते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब सख्त गुनाह है। इसमें बरकतें नहीं होती, बरकतें जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जितना है इतना ही बताओ। नंबर 84, मकर यानी खुफिया बुरी तदबीर करना। ज़वाजिर सफ़ा 406। किसी के खिलाफ कोई साजिश करना, अपनी भाषा में खुफिया बुरी तदबीर, किसी के खिलाफ कोई ऐसी नापाक साजिश करना जिससे उसका नुकसान हो, ये भी मकर करना, बुरी खुफिया तदबीर करना, ये भी सख्त गुनाह है। नंबर 85, नाप तोल में कमी करना। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत 1। नाप तोल के अंदर कमी बेशी करना, कमी करना, ये भी बड़ा गुनाह है। 1 किलो का नाप है तो जाहिर बात है कि 1 किलो रखेगा तो उसके सामने उसकी चीज़ जो है वो भी 1 किलो जाएगी, लेकिन इसने कांटे के अंदर, वज़न कांटे के अंदर सेटिंग कर दिया, और सेटिंग ऐसा किया कि ये इसका जो बाट है वो बाट किलो का है, लेकिन बता रहा है कितना, 900। 1000 ग्राम का 1 किलो होता है ना, तो 900 ग्राम बता रहा है। अब वो चीज़ डालेगा सामने, बाट के सामने जो दूसरा जो उसका वो है, तो उसमें चीज़ डालेगा तो 900 ग्राम चीज़ होगी तो बाट के बराबर हो जाएगा, बराबर। तो ग्राहक क्या समझेगा कि अपने को पूरा वज़न के साथ दिया, हालांकि उसने चीटिंग कर ली 100 ग्राम की। बाट का 100 ग्राम वज़न उसने नीचे शेडिंग करके घटा दिया, बाट का तो वज़न वही है, लेकिन नीचे शेडिंग ऐसा किया है कि वो 100 ग्राम कम बता रहा है। तो इस तरह नाप तोल के अंदर कमी करना ये सख्त गुनाह है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर इसकी वज़ाहत मौजूद है। और एक कौम जो नाप तोल के अंदर कमी करती थी उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब आया था। और आज देखो बाज़ारों के अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर इस तरह नाप तोल में कमी हो रही है। इसलिए पूरा, अगर हम ज़्यादा ना दे सके तो कम से कम पूरा देना चाहिए, जितना नाप है उसके मुताबिक ही चीज़ देनी चाहिए, उससे एक रत्ती भी कम नहीं होनी चाहिए। बल्कि एहतियात का तकाजा ये है कि नाप से कुछ ज़्यादा दे दो। मसलन 1 किलो है, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम आते हैं, तो ये एक शक्ल तो ये है कि आप 1000 ग्राम के बराबर चीज़ दो,
وزن میں برابر. لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 1000 گرام سے کچھ زیادہ، یعنی 1002 گرام، 1003 گرام، 1 کلو کے اوپر 2-3 گرام بڑھا کر کے اس کو چیز دو، تاکہ شک شبہ بھی نہ رہے اور ناپ تول کے اندر کمی سے ہم بچ جائیں. تو جو آدمی ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے اس کی تجارت سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور کاروبار جو ہے اس کا ٹھپ پڑ جاتا ہے، اور اللہ ناراض ہوتے اور سخت گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہ کبیرہ سے پوری حفاظت فرمائے. ناپ تول میں کمی کرنے سے، سامان تجارت بیچنے میں جھوٹی قسم کھانے سے، خرید و فروخت میں دھوکہ دینے سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.